بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بے شک۔ تو آئیے ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھے نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے انشاءاللہ اجتماع میں آخر تک شریک رہوں گا، انشاءاللہ عز و جل، مسلمانوں کی قرب کے برکتیں حاصل کروں گا۔ انشاءاللہ۔ اہل بیت اطہار کے روشن چراغ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی، پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہو، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہر دم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ماشاءاللہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج فیضان مدینہ کے کام کی شروعات ہونے جا رہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو مستقبل قریب میں جہاں ایک علیشان عمارت بھی ہوگی، مسجد بھی، جامعۃ المدینہ یعنی مدرسہ بھی، انشاءاللہ الرحمن اللہ پاک کرے کہ یہ جلدی پائے تکمیل کو پہنچے اور ایسے اسباب پیدا ہوں کہ یہاں جلدی علمی فیضان جاری ہو یہاں سے، آمین۔ اصل اس زمین کی خریداری میں جنہوں نے حصہ لیا ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ جنہوں نے چندہ کیا، جنہوں نے ٹچ کروائے، ذہن لیا، کانٹیکٹس کروائے، ان سب کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہمارا اثاثہ، ہماری پراپرٹی اصل میں یہی ہے، اور جس کو ہم اپنی پراپرٹی سمجھ بیٹھے ہیں، اپنا اثاثہ سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ہماری ہے ہی نہیں۔ جس کو بہت محنتوں کے بعد بڑی دشواریوں کے بعد ہم نے بنایا ہے، اس کا کیا ہے؟ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کسی کام کا نہیں، بلکہ اب حساب دینے کے لیے ہم ہیں۔ اس کو کیسا بنایا تھا؟ حساب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پائپ، سب کا حساب اللہ پاک کی بارگاہ میں دینا پڑے گا۔ جس کو ہم نے بنایا، ایک بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بنائے گا تو، رہیں گے تیرے بعد والے، اور حساب دے گا تو۔ دوبارہ سنیے، جس گھر کو ہم اپنا گھر سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ بڑی پیاری بات ایک بزرگ نے فرمائی، کہا بنائے گا تو، رہیں گے تیرے بعد والے، اور حساب دے گا تو۔ حساب بھی کیسا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے حساب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، بلا حساب ہمیں داخل جنت کرے۔
گھر بنایا جا رہا ہے، اب اس میں احتیاط نہیں ہوتی. ہمارا اپنا گھر جب بنایا جا رہا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں سعادت مند، اللہ سے ڈرنے والے، خوف خدا رکھنے والے، بہت کم ہوتے ہیں جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ میری وجہ سے حقوق عامہ اور حقوق بندوں کے حق العبد یہ پامال نہ ہو. مثال کے طور پر یہ زمین ہے یا تعمیرات شروع ہے، روڈ پر ریتی ڈال دی ہے، سیمنٹ ڈال دیا ہے، لوہا ڈال دیا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف کا سامنا ہے اور یہ جلدی نہیں کر رہا ہے، تکلیف لوگوں کو پہنچ رہی ہے. اب یہ اس کے لیے مصیبت ہو جائے گی، جواب دینا پڑے گا کیوں ڈالا تھا یہاں پر. گورنمنٹ کے پاس جو بھی جواب دینا ہے دیا جا سکتا ہے، افسران کو انڈر ٹیبل دے کر ترکیب کی جا سکتی ہے، قیامت کے دن نہیں. ہم میں سے وہ کون ہے جو فرشتوں کو رشوت دینے کی طاقت رکھتا ہو؟ وہ تو لیتے ہی نہیں، وہ انڈر ٹیبل چلتا ہی نہیں. ریکارڈ چینج کیا جاتا ہے دنیا میں، لیکن جس ریکارڈ کو فرشتوں نے نوٹ کر لیا اس کو کون چینج کرے گا، تبدیلی کون کرے گا؟ کوئی نہیں کر سکتا. جیسا کیا ویسا جواب دینا پڑے گا، جیسا عمل کیا ویسی جزا و سزا ملے گی. اللہ پاک قیامت کی رسوائیوں سے ہمیں بچائے، قیامت کی آفتوں سے ہمیں بچائے. تو ایک وہ گھر ہے جس کے بنانے میں پرابلم، بننے کے بعد پرابلم، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے ساتھ پرابلم. اس گھر کے پیچھے ہم رات و دن لگے ہوئے ہیں جو ہمارا ہے ہی نہیں، وارثوں کا، ہمارے بعد والوں کا. اور حال کیا ہوگا بتائیں، جیسے ہم مریں گے نا